ابھی یہ جو عشرے کے اندر واقعہ پیش آیا آپ سب کو پتا تو ہے، وہ ایک عورت نے جناب لباس پہنا، اب اس پر لوگ بجائے اس کے وہ جو جاہل عوام تھے جو اشتعال میں آ گئے ان کو جناب کوسنے کے لوگ علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مولویاتی ایسے مولویاتی، اور مولویوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، مولویوں نے بتایا کہ اس کے لباس پر قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی، ایک لفظ لکھا ہوا تھا، اگرچہ اس نے غلط کیا ہے اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ جناب ایک عربی لفظ کی توہین کرے، شریعت تو اس سے بھی منع کرتی ہے، شریعت تو اس سے بھی منع کرتی ہے، اگرچہ اس نے غلط کیا ہے، یہ سارا مسئلہ علماء نے بتایا ہے، لیکن لوگ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں جناب ہر بندہ علماء کے خلاف زبان درازی کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، علم سے ناشنائی ہے۔ خدا را علم کے پاس علم کی قدر کیجئے، علماء کی قدر کیجئے۔ مجھے بتائیں نا بکرے کی کتنی ٹانگیں ہیں جناب؟ کان ہوندے دو ہی نے نا، اور کتے کے بولو ذرا سارے شیر بنو، چار ٹانگیں بکرے کی بھی ہیں اور 4 ٹانگیں اوہ جے کان کتے دے بھی نے، اوہ جے کان بکرے دے بھی نے، وہی حیات وہی شکل بکرے کی بھی ہے، وہی حیات اور وہی شکل کتے کی بھی ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ بکرا حلال اور کتا حرام ہے؟ بولو ذرا سارے، اور بولو شیر تو بنو یار، علماء نے بتایا، علماء حق اہل سنت نے تمہیں بتایا کہ کتا حرام ہے اور بکرا کیا ہے۔ یورپ چلے جائیں وہاں کتے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ خنزیر کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ سور کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ وجہ وہاں کوئی بتانے والا کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی بتانے والا ان کو کوئی نہیں ہے کہ بھائی یہ سور جو ہے یہ حرام ہے، یہ جناب خنزیر حرام ہے، یہ کتا حرام ہے، یہ بلہ حرام ہے۔ اتنا بڑا فرق کتے اور بکرے کا فرق تمہیں علماء نے بتایا۔ تم پیدا ہوتے ہو جناب تمہاری کان میں اذان دینے سے لے کر اللہ اکبر قبر یہ کندھا تک جناب علماء تمہارے سر پر کھڑے ہیں، تمہارے ہر مسئلے کو علماء حل کر رہے ہیں، نکاح کا مسئلہ علماء حل کر رہے ہیں، طلاق کا مسئلہ علماء حل کر رہے ہیں، ختم درود علماء حل کر رہے ہیں، تو پھر مڑ کے علماء کی خلاف ورزیاں اور علماء کی مخالفت۔ یار کم از کم کچھ نمک حلالی تو کرو نا یارا، کم از کم علماء کے خلاف زبان درازی کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ یارا وہ جس کے سائڈ پہ اور جس کی جانبداری کر کے میں علماء کے خلاف باتیں کر رہا ہوں وہ تو میرا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ کہ پڑھا سکتا ہے؟ کوئی چودھری تمہارا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ اور کیا تمہاری خواہش ہوگی کہ اس علاقے کا میں نے تمہارا نماز جنازہ پڑھائے؟ جس بندے کی خواہش ہے مجھے بتایا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے۔ اور کوئی بھی نہیں چاہتا یار، ہر بندہ چاہتا ہے کہ جناب فلاں علامہ صاحب جناب میرا نماز جنازہ پڑھائیں، یار وہ نیک متقی آدمی ہے، مر تو ویسے گیا میں، اگے کام تو اسی آنا ہے، تو کم از کم یار علماء کے خلاف باتیں تو نہ کیا کرو نا، بلکہ علماء کا ساتھ دیا کرو۔ علماء حق اہل سنت پر جب بھی بات ہو اس کی طرف سے دفاع تم کیا کرو کہ یار انج نہیں گل کرنے، ساڑھے عالم صاحب انج نے، علامہ صاحب ایسے ہیں، علامہ صاحب نے ہمارے عقائد بچا رکھے ہیں، علامہ صاحب نے ہمارا ایمان محفوظ کر رکھا ہے، ہم علامہ صاحب کے خلاف بات نہیں سن سکتے۔ آپ بجائے اس کو جناب علامہ صاحب کا دفاع کریں، آپ اس کے ساتھ مل کر خود بھی علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اس لیے واحد حل ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس اپنی صحبت رکھیں، ان سے مسائل پوچھیں، ان سے مسائل سیکھیں۔ اس طرح کرتے 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 ایک علم کی فضا قائم ہوگی، ہر طرف علم ہی علم ہوگا، قرآن کا پتہ ہوگا، حدیث کا پتہ ہوگا، پھر آپ کے خلاف آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی بدعقیدہ بات نہیں کر سکتا، کوئی فتنہ پھیلانے والا بندہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا۔